سورۃ الفیل ہے کہ جس سال آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہاں پر قرآن میں اور تفسیر میں جا کر وضاحت پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اجمالی تعارف اور اہم نکات کو چونکہ ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصود جو ہے وہ مطلوب یہی ہے، اور اس کو عبرت کے طور پر بتایا کہ لوگ شاعر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ اور سورۃ القریش کہ قریش کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا، خوف سے امن عطا کیا، اور اللہ نے تمام نعمتیں ان کو عطا کی۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے کہ روز جزا کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھکا دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری دکھاوا کرتے ہیں، اور عام استعمال کی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے، کسی کوئی مدد نہیں کرتے۔ اس طرح سورۃ الکوثر ہے کہ اس سورہ میں پروردگار پیغمبر سے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں کوثر عطا کی ہے، اور آپ کا دشمن نسل بریدہ اور ابتر ہے، جو کہ یہ تانا دیتے تھے کہ اے رسول تیری اولاد نہیں ہے۔ تو اس صورت میں پھر اس لوگوں کے تانے اور ان کے اعتراض کے جواب میں یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی، اور اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الکافرون کہ آپ جو ہے وہ اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس طرح آگے جس سورہ کو ذکر کیا گیا سورۃ النصر کہ اس سورہ میں بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ کی مدد حاصل ہے اور فتح کی خوشخبری ہے، لہٰذا اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ خدا کی حمد بیان کی جائے، تسبیح کی جائے، اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گی، اور اس کا حتمی حکم قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ان کا انجام بھی لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے کہ توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہے اور ایک ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور اللہ کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، صرف وہی اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور موت و حیات کا بھی مالک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے پھر سورۃ الفلق کا ذکر ہے کہ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے اور پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے، اور جب وہ حسد کرے۔ اور اس کے بعد سورۃ الناس کا ذکر ہے کہ جس میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں۔ اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں اور جوانوں کے لیے اور مومنین کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ باعث نجات اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے باعث صدقہ جاریہ بنے، اور خداوند متعال ہماری اس کلیلانہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرمائے۔ اور آپ تمام لوگوں سے آخر میں بھی یہی التجا کروں گا کہ آج ہمارے قرآن کے 30 پاروں کا مکمل اجمالی تعارف، خلاصہ قرآن اور اہم عناوین کو مکمل کیا گیا، اور آپ کی تنقید اور علمی تنقید کے انشاءاللہ منتظر رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی دعاؤں کے محتاج رہیں گے، اور کوئی بھی اصلاحی نقطہ، کوئی بھی اصلاحی لفظ اور کوئی بھی ہماری اصلاح جس کے قابل آپ سمجھے ہماری ضرور انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے سلسلہ علمی دروس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ اس وقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، فی الوقت التماس دعا، اللہ حافظ۔